سر ہمارے یہاں نا زراعت کے شعبے کی آپ نے بات کی ہے نا، زراعت کے شعبے میں اور زراعت ہمارا گیم چینجر ہے. گیم چینجر ہے. آپ کے پاس محکمہ زراعت میں نا آپ کا ایک تو یہ آپ کا محکمہ زراعت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے اور ایک ایگریکلچر سیکٹر آ جاتا ہے. ہمارے یہاں سبسڈی دی جاتی ہے جی کھادوں پہ، وہ سبسڈی یہ جینوئن بات ہے، وہ سبسڈی یہ دینی چاہیے. یہ تو بھارت میں بھی ہے ہمارے دینی چاہیے، لیکن مشرقی پنجاب میں. سبسڈی میں جو کھاد ہوتی ہے وہ سارے بڑے زمیندار لے جاتے ہیں، کسی یہ آپ نے چھوٹے صحیح پوائنٹ زمیندار کیا. کو ایک بوری بھی نہیں ملتی. میں اگر اپنی تحصیل ضلع سرگودا تحصیل شاہپور سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ سبسڈی زراعت کے دفتر میں کھاد آتی ہے اور صبح آئیے آگے سے 2 گھنٹوں کے اندر اندر ساری کی ساری کھاد جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. کبھی کسی بڑے زمیندار کی طرف وہ پھر آگے بیچتے ہوں گے بلیک مارکیٹ میں، وہ یا بلیک مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں یا اپنے ذاتی تعلق والوں کو اس ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ بیچتے ہیں. اب محکمہ زراعت کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اصلاحات کریں، آگاہی مہم چلائیں، لوگوں کو بتائیں نئے بیج آئے ہوئے ہیں یہ بتائیں، نئی کھادیں آئی ہیں یہ بتائیں، لیکن وہ اپنے دفتروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. آپ کی زراعت میں ڈاکٹرز ہیں آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اینیمل ڈاکٹر جو ہیں سارے ویٹنری جو ہیں، یہ سارے ڈاکٹرز کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کی سیلری میں شامل ہے کہ اس نے اپنے ایریے میں جا کے ویکسینیشن کرنی ہے، انسپیکشن جو ہے وہ کرنی ہے. اس نے تحصیل سے نکل کے 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کسی ڈیرے پہ میں نے کام ہی دیکھا ویسے ان کو کرتے ہوئے جانا ہے تو 2000 روپے پیٹرول کا لے کے آنا ہے، 2000 پیٹرول کا لے کے آنا ہے، اور غریب زمیندار اور سادہ زمیندار ان کو دے بھی دیتا ہے. اس نے انجیکشن لگانے ہیں، انجیکشن کے پیسے ان سے لے کے آنا ہے. حالانکہ ساری چیزیں جتنا محکمہ زراعت میں یا ویٹرنری ڈپارٹمنٹ میں جتنی ویکسینیشن یا جتنی میڈیسن جاتی ہیں اس میں سے 90% جو ہیں وہ سیل آؤٹ کی جاتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز لے لیں، ایڈمنسٹریشن لے لیں، وہ سارے، اور اس کی بھی غریب کسان جو ہے وہ نہیں. اس کا مطلب کہ ہم تو کہتے تھے جی فلان لیڈر چور ہے، تو آپ کی بات سے ویسے میں کہنا تو نہیں چاہتا، ایسے لگتا ہے ساری قوم ہی چور ہے. سر یہ تو اس میں گورنمنٹ کا تو قصور نہیں ہے نا. ہاں یہ گورنمنٹ کا قصور، میں کہنا نہیں چاہتا، قوم سے تو میں بڑی محبت کرتا ہوں اپنی، لیکن اس کا مطلب کہ ہمارے تمام سیگمنٹس چور ہیں. سیگمنٹ آپ یہ کہہ لیں نا کہ پڑھے لکھے بھی چور ہیں، ڈاکٹر بھی چور ہیں، سر سب سے بڑی ایکسپرٹس بھی چور ہیں. میں آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ وہی کلینک پہ جو او پی ڈی میں اس نے چیک نہیں کرنا اور اس نے سیکنڈ ٹائم میں جا کے بتانا ہے کہ بھائی وہاں پہ میرے کلینک پہ آ جائے، وہاں پہ میں ڈیٹیل میں اس کا جو ہے وہ چیک کروں گا. جو ٹیسٹ یہاں پہ ہاسپٹل سے ہو سکتا ہے اس نے اپنی مشین سے کروانا ہے 8-10 ہزار کا. تو یہ تو چیک اینڈ بیلنس کی اور ایک ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی کا فیلئر ہے نا. یہ چاہے وہ آپ زراعت سیکٹر میں لے لیں یا آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں لے لیں، تو یہ تو ان کا فیلئر ہے. چیک اینڈ بیلنس اگر رکھا جائے، اسی طرح آپ نے میڈیکل شعبے میں لے لیں، تحصیل کے ہاسپٹل میں جتنی میڈیسن جاتی ہے اس میں سے 50% بھی غریب، 50% عوام کو جاتی ہے، 50% پتہ نہیں کدھر جاتی ہے. ایک 11ویں سکیل کا جو آفیسر ہے وہ 40 لاکھ کی گاڑی میں آتا ہے. 11ویں سکیل کا تحصیل ہاسپٹل کا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ 40 لاکھ کی گاڑی میں آتا ہے، اور وہاں پہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے جس نے یا جو ایف سی پی ایس ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے بائک بھی نہ ہو یا چھوٹی سی اس کے پاس 700 cc گاڑی ہو. تو یہ مسائل سارے ہیرارکی کے ایڈمنسٹریٹو کے، اور اس پہ نو ڈاؤٹ کہ سی ایم نے. اچھا اس میں مجھے رانا صاحب آپ نے یاد کرا دیا، اس میں شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے نا بڑے ایکٹیو. ہاں اس میں ابھی مریم نواز مجھے ایک مرتبہ اپنے ہیلی کاپٹر میں تھا، غریدہ فاروقی تھیں اور خوشنود علی خان، ہم تینوں سینئر جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے، اور ہم 3 جرنلسٹ تھے اور سی ایم کا 1-2 ایڈز ساتھ تھے. ہمیں آگے ریسیو کیا خواجہ عمران نذیر نے جو آج کل بھی منسٹر ہیں، ان دنوں بھی وہ منسٹر تھے. تو ہم شکر گڑھ چلے گئے، اردوان طیب اردوان ہاسپٹل. اتنی فیسلٹیز میں نے دیکھی کہ وہ تھوڑا تیز چلتے ہیں سی ایم شہباز شریف، بہت تیز چل کے نا، تو خوشنود صاحب تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک تو میرا بازو پکڑ کے چل رہے تھے. تو کہیں گے بھائی میں جرنلسٹ کو لایا ہوں، آپ پیچھے رہ گئے. میں نے کہا جی ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں ان کو لے کے کہتے آپ خود پوچھیں. ہم نے خود پوچھا لوگوں کو، میڈیسنز بھی مل رہی تھی، حتیٰ کہ میں حیران ہو گیا. یعنی مظفر گڑھ میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ بون ڈینسٹی یونٹ وہاں موجود تھا، بالکل جدید اسٹیٹ آف دا آرٹ. یعنی کہ چلیں وہ ڈونیشن بھی ہو، لیکن جو ایڈمنسٹریٹر ہمارا یہ چیزیں لے کے آتا ہے اس کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن یہ چیزیں آگے نہیں بڑھی، کچھ لوگ وہ لیگیسی لے کے نہیں چل رہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے چیز آتی ہے پھر ختم ہو رہی ہے نا، یہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں. سسٹم عادی ہو چکا ہے، سسٹم 2 مہینے ایکٹیو ہوتا ہے، 3 مہینے ایکٹیو. آپ کو پتا ہے کہ پہلے نا 4 روپے 1 روپیہ پرچی فیس رکھی گئی تھی ہاسپٹل میں. اب جو بندہ پرچی لینے آتا تھا نا گورنمنٹ ہاسپٹل میں، یہ آج سے میرے خیال میں 5-7 سال پہلے تھا، کسی کے پاس 1 روپے کا سکہ نہیں ہوتا تھا، وہ 10 روپے دے کے جاتا تھا.
تو 10 روپے میں اب ایک ہاسپٹل میں 1000 پیشنٹ، ہمارے یہاں سرگودا تحصیل کو ہاسپٹل تھا، ایوریج وہاں پہ 1000 پیشنٹ او پی ڈی، جو آپ ٹی ایچ کیو کہہ رہے ہیں، ٹی ایچ کیو جو ہے تحصیل ڈی ایچ کیو ڈسٹرکٹ لیول کا، وہاں پہ 1000 کے قریب ایک ایوریج میرے خیال میں وہاں پہ مریضوں کی ڈیلی وہ آتے ہوں گے ڈیلی کی بنیاد، وہ 1000 بندہ 10 روپے، کسی اس میں سے کوئی دیکھ لیں تو 20 بندے ہوں گے جو 1 روپیہ کھلا لے گا، وہ 10 روپے دے کے پرچی لے کے چلے جاتے تھے. اب وہ 10 روپے جو تھے اس میں 1000 کے حساب سے 1 روپے کے حساب سے گورنمنٹ کو پیسے دیے جاتے تھے، باقی گورنمنٹ وہ پیسہ جو ہوتا تھا وہ اس اکاؤنٹنٹ کی جیب میں جاتا تھا، وہ کھاتا تھا.